الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال النبي عليه السلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، امام الرسول بھی کہا جاتا ہے، امام الدنیا بھی کہا جاتا ہے، امام الآخرت بھی کہا جاتا ہے، رحمت للعالمین بھی کہا جاتا ہے. یہ تمام نام اور یہ تمام لقب وہ ہیں جو اور انبیاء کو حاصل نہیں ہیں، اور میرے نبی کو اللہ نے تمام نبیوں کی طرح معجزات بھی عطا فرمائے ہیں، مگر ان تمام نبیوں کے معجزات محدود بھی ہیں، مختصر بھی ہیں، مگر میرے نبی علیہ السلام کے معجزات سب سے زیادہ ہیں. بعض روایات میں 500 سے زیادہ معجزات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. بعض روایات میں ہے کہ 1700 سے زیادہ معجزات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے ایسا کام کروا دیں جس کے سامنے اللہ کی ذات کے سوا پوری کائنات بے بس ہو جاتی ہے. اور اگر نبی بچپن میں کوئی ایسا کام کرے جو پوری دنیا میں خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو ارہاس کہتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارہاس بھی بڑے عطا کیے گئے ہیں، معجزات بھی بڑے عطا کیے گئے ہیں. 2 معجزے آپ کے کائنات میں سب سے بڑے ہیں. ان دونوں پر ایمان لانا ہر انسان پہ فرض ہے، اور ان کا انکار کرنا قطعاً یقیناً کفر ہے. ایک معجزہ قرآن، دوسرا معجزہ معراج. پھر معراج شب بیداری کے اندر جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے. قرآن حکیم معراج کے بیان سے پہلے لفظ سبحان بیان کرتا ہے، جو دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے قانون، تمہارے ہنر، تمہاری مشینریاں، تمہارے ضابطے، تمہاری سائنس، تمہاری کتابیں، تمہاری لیبارٹریاں، تمہارے تمام تجربے ایک طرف ہیں، مگر ان کا محتاج اللہ نہیں ہے. ان تجربوں کے محتاج تم ہو. اللہ سبحان ہے، تمہاری عقل سے بھی اوپر، دماغ سے بھی اوپر، مشینری سے بھی اوپر، ہنر سے بھی اوپر، سائنس سے بھی اوپر، دنیا کی ترقیوں سے بھی اوپر، ہر کائنات سے اوپر جو چیز ہے اس کو اللہ کہا جاتا ہے. اور یہ سبحان وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون. آسمان کی تمام چیزیں سبحان اللہ پڑھتی ہیں، تمام پرندے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، تمام کائنات سبحان اللہ پڑھتی ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں جس دن تسبیح ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز سبحان اللہ کہہ رہی ہے. درخت جب ہلتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو سبحان اللہ کی صدائیں لگتی ہیں. کوئی پرندہ، کوئی درندہ، کوئی انسان، کوئی چوپایا، کوئی حیوان جب اللہ کی قدرت کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو سبحان اللہ کہنے کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں.
معراج کا واقعہ سننے سے پہلے اللہ کو سبحان ماننا، معراج کا واقعہ سننے سے پہلے اللہ کو یہ سمجھنا ہے اللہ ہماری دنیا کے قانون کے محتاج نہیں ہے، معراج کا واقعہ سمجھنے سے پہلے یہ بات کا عقیدہ بنانا ہے اللہ جب کہتے ہیں کن تو وہ چیز ہو جاتی۔ میرے نبی پہ غم اترے ہیں، پہلا غم دنیا میں آنے سے پہلے باپ نہیں، دوسرا غم 6 سال کی عمر میں والدہ نہیں، تیسرا غم دادا نہیں، چوتھا غم نبوت کے بعد آپ کے چچا ابو طالب انتقال کرتے ہیں، پانچواں غم جب طائف کے اندر بدماش غنڈے لڑکوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کر آپ پہ ظلم کیا ہے، چھٹا غم جب میرے نبی کو جادوگر کہا گیا، ساتواں غم جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے مکہ میں تو اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا ہے۔ یہ سارے غم جمع تھے، یتیمی کا نام، غم کا نام، اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا نام، امتحانوں کا نام۔ جب بندہ کھویا کھویا رہے، اس کی زندگی میں غم آ جائے اور وہ یتیم بھی ہو، میرا رب اس کی طرف بڑھتا ہے، میرا اللہ اس کو پوری دنیا میں ایک عزت کے تاج دینا چاہتا ہے اور اس کو بلند کرنا چاہتا ہے اور دنیا کو کہنا چاہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ آپ کے وہ جد امجد جن کی دعا کے صدقے سے آپ تشریف لائے، ایک وہ ہستی جن کا نام ابراہیم ہے، میرے نبی کو جو درجہ ملا ہے اس سے جو نیچے درجہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ یاد رکھیے گا، حضور پاک جس درجے پہ پہنچے اس درجے سے جو نیچے درجہ ہے انبیاء میں وہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، اور یہی وجہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہاں پر بھی ابراہیم کا نام ساتھ ہے، وہاں پر بھی ابراہیم کا نام ساتھ ہے۔ معراج ان غموں کو بھلانے کے لیے اللہ نے آپ کو ایک سیر کا ذریعہ قرار دیا۔ پھر سیر وہ بھی ہوتی ہے جو زمینوں پہ ہوتی ہے، نہروں پہ ہوتی ہے، مری میں ہوتی ہے، کاغان میں ہوتی ہے، نران میں ہوتی ہے، مکہ میں ہوتی ہے، مدینہ میں ہوتی ہے، امریکہ میں ہوتی ہے، مغربی طاقتوں کے ساتھ چل کر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، تمام چیزیں آپ کو سیر کہلاتی ہیں۔ ایک سیر وہ ہوتی ہے جو خلائی شٹل سے آپ کو آسمان پر لے جاتی ہے، ایک سیر وہ ہوتی ہے جو اس سے اوپر آپ کو لے جاتی ہے، ایک سیر وہ ہوتی ہے جو اس سے اوپر آپ کو لے جاتی ہے، ایک سیر وہ ہوتی ہے جو اللہ جبرائیل امین کو روزانہ عطا کرتے ہیں اور وہ جہاں چاہیں گھومتے رہتے ہیں، ایک سیر وہ ہوتی ہے جو اس جگہ کی کروا دی جائے جس کا افتتاح کوئی نہیں کر سکا آج تک، جس کو دیکھ کوئی نہیں سکا آج تک، جس کو سن کوئی نہیں سکا آج تک، جس کا مشاہدہ کوئی نہیں کر سکا آج تک۔ نبی ایک طرف کر دیں، رسول ایک طرف کر دیں، فرشتے ایک طرف کر دیں، جبرائیل ایک طرف کر دیں، اسرائیل ایک طرف کر دیں، اسرافیل ایک طرف کر دیں، میکائیل ایک طرف کر دیں، اڑنے والے پرندے ایک طرف کر لیں، اڑنے والی چڑیاں ایک طرف کر لیں، تمام فضاؤں میں اڑنے والا گردہ غبار ایک طرف کر لیں، ایک ایسا جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا ہے، جہاں آج کے بعد بھی اس جگہ پہ کوئی نہیں پہنچ سکے گا، وہاں صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، باقی ساری مخلوقات اللہ کی اس کائنات میں اس سے نیچے ہے۔ اس کائنات کے اوپر جس سینٹر پر اللہ رب العزت کی کرسی ہے، جہاں پہ اللہ کا عرش ہے، نبی اس سے نیچے ہیں، رسول اس سے نیچے ہیں، خزانے اس سے نیچے ہیں، کائنات اس سے نیچے ہے، حسن اس سے نیچے ہے، فلاسفر، انجینئر، علماء، طلباء، حفاظ، انبیاء، رسول، قرہ، اللہ والے، کتب، ابدال، غوث، ولی، تقی، اللہ کے نیک بندے سب اس سے نیچے ہیں، سب اس سے نیچے ہیں۔ میرے نبی کو اللہ نے چاہا کہ میں آج وہاں لے کے جاؤں جہاں سب کی زبانیں بند ہو جائیں، وہاں لے کر جاؤں جہاں سب کا علم ختم ہو جائے،
وہاں لے کر جاؤں جہاں کوئی مصور اللہ کے سوا اس کی تصویر نہ بنا سکے، وہاں لے کر جاؤں جہاں کوئی تحریر والا اپنی کتاب میں اس واقعہ کو پورا نہ لکھ سکے، وہاں لے کر جاؤں جہاں اس واقعہ کی نمائندگی کوئی اور نہ کر سکے۔ معراج اللہ کا فضل ہے صحابہ کے اعتبار سے کہ صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کو جو صدیق کا لقب ملا ہے اس کی وجہ معراج ہے۔ امام الانبیاء میرے نبی کو جو نبیوں کا امام کہا گیا ہے اس کی وجہ معراج ہے۔ جو نمازیں آپ آج آ کے پڑھتے ہو اس کی وجہ بھی معراج ہے۔ جو اللہ رب العزت کے دین پہ مختلف احکامات اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں اس کی وجہ بھی معراج ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے چاہا آج میں اٹھاؤں، آج بلند کروں، تم نے گرانا چاہا، تم نے مارنا چاہا، تم نے قید کرنا چاہا، تم نے نام بدلے، تم نے کام بدلے، تم نے خاندان بدلے، تم نے نسبتیں بدلی، تم نے ساحر کہا، تم نے مجنون کہا، تم نے دیوانہ کہا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا وہ دین لے کر آیا ہے جو آج تک کوئی اور نبی نہیں لایا، وہ نبی جس کو اللہ نے وہ کتاب دی جو آج تک کسی کو نہیں دی، وہ نبی جس کو اللہ نے وہ امت دی جو آج تک کسی کو نہیں دی، وہ نبی جس کو اللہ نے وہ مسجدیں عطا فرمائی جو آج تک اس جیسی کسی کو عطا نہیں فرمائی، اور وہ نبی جس کو اللہ نے وہ نام عطا کیے ہیں جو آج تک کسی کو عطا نہیں کیے۔ آج اس نبی کا کام معراج۔ معراج دو نام ہیں، ایک اسرا ہے، دوسرا معراج ہے۔ آپ ام ہانی کے گھر میں ہیں۔ ام ہانی ان کا نام اصل میں فاحطہ تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بھی ہیں۔ ام ہانی کے گھر سے جبرائیل امین آپ کو اس وقت ملاقات کے لیے آتے ہیں جب آپ کچھ بیداری میں ہیں، کچھ نیند میں ہیں، اور نبیوں کا دل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جاگتا ہے، صرف آنکھیں نبیوں کی سوتی ہیں۔ اسی وجہ سے انبیاء کے وضو بھی نیند سے نہیں ٹوٹتے جو کہ ہماری نیند سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا سینہ یہاں پر چاک کیا گیا ہے۔ چاک کرنے والا سب سے پہلا ہارٹ سرجن جبرائیل امین ہے۔ جہاں کوئی دھاگے کا ٹانکا نہیں لگایا، جہاں سے خون نہیں نکلا، جہاں پہ بلڈ کی ضرورت نہیں پڑی، جہاں کوئی بوتل نہیں لگائی گئی، جہاں کوئی بیڈ نہیں لایا گیا، جہاں کوئی نرس نہیں ہے، جہاں کوئی لیڈیز نہیں ہے، جہاں پہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر اللہ نے یہ نظام رکھا ہے، اور میرے نبی کے دل مبارک کو باہر نکالا گیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک۔ یہ رسول پاک کی ہستی کو کیا بلند کرتی ہے سورت، کیا بلند کرتی ہے۔ پوری کائنات کو ایک طرف کرو، اللہ اور اپنے نبی سے جو بات کرتے ہیں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، ووضعنا عنک وزرک، آپ کا بوجھ ہم نے دور نہیں کیا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پشت کو توڑ دیا ہے، ورفعنا لک ذکرک، ہم آپ کے ذکر کو آج بلند کر رہے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد انشاءاللہ آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد انشاءاللہ آسانی ہے۔ آپ کی پیدائش، پھر آپ کی والدہ کا دنیا سے جانا، آپ کے دادا کا دنیا سے جانا، آپ کے چچا کا دنیا سے جانا، پھر اعلان نبوت کرنا، نبوت کے بعد آپ کے صحابہ کے سمیت جتنے حضرات ہیں آپ پر ایمان لائے، ان کے مخالف طبقے پیدا ہوئے جنہوں نے نبی پاک کی نبوت پہ بھی اعتراض کیے، صحابہ کی صحابیت پہ بھی اعتراض کیے، اور آج تک اعتراض کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، نام کو بلند کر دیا۔ معراج شریف کے لیے پہلا انتخاب بیت اللہ ہے، دوسرا انتخاب بیت المقدس ہے، تیسرا انتخاب سدرۃ المنتہا ہے، چوتھا انتخاب عرش معلیٰ ہے، پانچواں انتخاب جنت کا نظارہ ہے، چھٹا انتخاب اللہ کا دیدار ہے، ساتواں انتخاب اللہ کے تحفے ہیں۔ 7 چیزوں پہ غور کرتے جائیے گا۔ پہلا انتخاب بیت اللہ کا ہے، اللہ چاہتے تو جبرائیل یہیں سے سیڑھی لگا کے آپ کو اوپر لے جاتے، مگر اللہ نے چاہا کہ سب نبیوں کا قبلہ ایک ہے،
اس نبی کے دو قبلے بن جائیں۔ پھر اللہ نے چاہا کہ سب نبیوں نے اپنی امت کو نماز پڑھائی ہے، یہ نبی سب نبیوں کو بھی نماز پڑھائے، اور اس کے لیے بیت المقدس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بیت المقدس میں اللہ نے بڑے معجزات رکھے ہیں، بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، اس کے ارد گرد بڑی برکتیں ہیں۔ آج یہودی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، آج بیت المقدس کو غاصبانہ انداز سے اپنے ہتھیلی میں رکھا ہوا ہے۔ آج بیت المقدس کے ارد گرد تمام نظارے یہودی اس کے پیچھے جا کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے اللہ کے نبی چلے، مسجد اقصی تک پہنچے۔ مسجد اقصی کے ارد گرد بڑی برکتیں ہیں۔ مسجد اقصی کے قریب حضرت موسیٰ کی قبر ہے، مسجد اقصی کے قریب حضرت آسیہ کی قبر ہے۔ مسجد اقصی بہت سے نبیوں کا قبلہ ہے۔ مسجد اقصی پر میرے نبی نے 17 مہینے تک خود بھی نماز پڑھائی ہے۔ مسجد اقصی کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے تمام نبیوں کا قبلہ ایک ہے، میرے نبی کے قبلے دو ہیں۔ آپ امام القبلتین ہیں، آپ کے قبلے دو ہیں، آپ کے اعزاز دو ہیں، اس لیے اس قبلہ کو بھی عزت دی، اس قبلہ کو بھی عزت دی۔ حضور فرماتے ہیں جب براق کی سواری لائی گئی تو یہ جنت سے لائی گئی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میں براق پہ سوار ہونے لگا تو شوخیاں مارنے لگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب میں براق پہ سوار ہونے لگا تو وہ ہلنے لگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں براق اس بات پہ فخر کر رہا تھا کہ میں ایک جانور ہوں، اور اس جانور پر آج رحمت للعالمین بیٹھے ہیں۔ اور جب میرے نبی کسی جانور پہ بھی بیٹھتے تھے وہ بھی آپ کی اتباع کرتا تھا۔ اللہ کی قسم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہوتا تھا۔ وہ اس چیز کو فخر سمجھتا تھا کہ آج رحمت للعالمین میرے اوپر بیٹھے۔ میرے نبی گدھے پر بھی بیٹھے، میرے نبی خچر پہ بھی بیٹھے، میرے نبی گھوڑے پہ بھی بیٹھے، میرے نبی اونٹنیوں پہ بھی بیٹھے۔ جہاد آپ نے گھوڑوں پہ بیٹھ کے کیا ہے، ہجرت کا سفر میرے نبی نے اونٹنیوں پہ بیٹھ کے کیا ہے، میرے نبی گدھے پہ بیٹھ کر بھی آئے ہیں۔ اس کا نام یعفور تھا۔ جب میرے نبی دنیا سے گئے ہیں تو یہ بھی بیچارہ غم کے اندر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ معراج، براق سواری، براق سواری کیا تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے تھے، پھر جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے تھے۔ بیت المقدس یہ وہ جگہ ہے جس کے پیچھے آج پوری دنیا کا کفر لگا ہوا ہے، اور ادھر سے مجاہدین اسلام لگے ہوئے ہیں۔ قیامت سے پہلے انشاءاللہ یہ دوبارہ بیت المقدس فتح ہوگا۔ کائنات میں سب سے بڑا دجال جو آئے گا وہ بیت المقدس کے بالکل قریب باب اللد اسرائیل کے ایئرپورٹ پہ مارا جائے گا، اور اس کو قتل کرنے والے کون ہوں گے؟ اسماعیل علیہ السلام ہوں گے۔ بیت المقدس میں انشاءاللہ اللہ ہمیں زندگی عطا فرمائے، ہم بھی اپنے قدم سجائیں گے اور وہاں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ جہاد کی دولت سے سیلاب چل رہا ہے، یہ تلوار نیزے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس کی مسجد آج آنسو بہا رہی ہے۔ آج مسلمان امت آپ سب کو کہہ رہی ہے کہ تم مسجدوں کے قریب سے گزر جاتے ہو مگر تمہیں اندر جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آؤ ذرا بیت المقدس میں دیکھو، آؤ بابری مسجد کو شہید جن بدبختوں نے کیا ہے اس کے باہر تم دیکھو، آؤ تم مقبوضہ کشمیر کی ان مسجدوں کو دیکھو جن کے ارد گرد مسلمان کھلے گراؤنڈ پر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور ان کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تمہارے لیے مسجدوں میں آنے کی اجازت ہے۔ اگر مسجدیں منہ موڑ گئی تو یاد رکھنا تمہارا استقبال کوئی نہیں کر سکے گا۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ پیار کرتے ہیں اللہ اس کو مسجد کا خادم بناتے ہیں، اللہ اس کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بیت المقدس کی طرف جب میرے نبی کو لایا گیا، یہ رات کا سفر تھا۔ پھر یاد رکھیے معراج جب شروع ہوا جو کنڈی کھولی گئی، معراج ختم ہو گیا، وہ کنڈی ابھی ہل رہی تھی۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے کئی چیزیں اللہ نے یہاں پہ رکھی ہیں اور اس میں بڑے بڑے معجزات ہیں، اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان کے ایک خادم بھی تھے، ان کے ایک گورنر وزیر بھی تھے جن کا نام آصف بن برخیا تھا۔ جب تخت بلقیس کو لانے کے لیے آپ نے مختلف چیزوں کو حکم دیا ہے، سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کا تخت آپ کے پاس لا کے رکھ دوں گا،
اور آصف بن برخیا نے یہ کام کر کے دنیا کو بتایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جس مسجد کو بنایا ہے اس مسجد کا نام بیت المقدس ہے، اور اس مسجد سے ہی اللہ کے رسول آئیں گے اور اللہ کے نبی کو معراج کروائی جائے گی۔ معراج دو چیزیں، اسرا کیا ہے؟ رات کا سفر جو بیت المقدس تک پہنچتا ہے، وہاں سے اوپر اللہ کو جو لے جائے گے اللہ کی طرف سے حضور، اس کو معراج کہتے ہیں، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسرا کے اندر جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہیں، معراج کے اندر بھی جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہیں۔ اسرا کے سفر پہ ایمان لانا یہ انسان کا فرض ہے، اور معراج کے سفر پہ ایمان لانا یہ بھی فرض ہے۔ اسرا کا جو سفر ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، معراج کا جو سفر ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، مگر وہ احادیث بھی ہیں جو متواتر ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم معراج کو نہیں مانتے، ہم معراج کو تسلیم نہیں کرتے، ہم معراج جیسے نظام کو نہیں مانتے، تو میں قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر جب اس وقت ابو جہل نے کہا کہ تمہارا پیغمبر کہتا ہے میں رات کو گیا، میں وہاں سے وہاں پہنچا، پھر میں وہاں سے وہاں پہنچا، پھر میں وہاں سے واپس آ گیا، سب نے کہا بتاؤ یہ ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل اچھل پڑا، اس نے کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر تمہارا امام اور تمہارا نبی یہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میرے نبی نے یہ بات کی ہے تو سب سے پہلے کائنات میں اس واقعہ کی جو تصدیق کرتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں اس چیز کو مانتا ہوں، اول سے آخر تک مانتا ہوں، شروع سے آخر تک مانتا ہوں، ہر چیز کو مانتا ہوں، ہر معجزے کو مانتا ہوں، ہر طاقت کو مانتا ہوں، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کو اگر آپ نے سمجھنا ہو اللہ کے نبی کی کتاب پڑھیں، حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، آپ کو معراج کا واقعہ سفر میں آئے گا۔ میرے نبی علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے ہیں جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو یہاں پہ باندھا ہے اور ایک پتھر پہ میرے نبی نے پاؤں رکھے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس جگہ سے ایک چشمہ سے پانی پیا ہے۔ وہ چشمہ آج بھی موجود ہے، اور دنیا کے تمام میٹھے چشمے بعض روایات میں آتا ہے اس چشمے کی شاخیں ہوتی ہیں۔ پھر جس پتھر پہ میرے نبی نے پاؤں رکھا ہے سیڑھی لائی گئی ہے، وہ پتھر آج تک ہوا کے اندر معلق ہے، وہ نہ نیچے ہوا ہے نہ اوپر ہوا ہے، شاید قیامت تک یہ پتھر اسی طرح قائم رہے گا۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے 7 آسمانوں کا سفر طے کرتے ہیں۔ پہلے سفر پر آپ کو آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی جاتی ہے، آپ سلام کرتے ہیں، جواب دیا جاتا ہے، مگر فرشتے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ میرے ساتھ اللہ کے نبی ہیں۔ کیا آپ کو خدا نے بلایا ہے؟ جی ہاں ہمیں خدا نے بلایا ہے۔ پہلا دروازہ کھلتا ہے، سامنے آدم علیہ السلام ہے، سلام ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میرے نیک بیٹے کو مبارک، میرے نیک نبی کو مبارک۔ پھر آپ اوپر چلتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا عیسیٰ علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں، معراج میں بھی زندہ ہیں، نزول عیسیٰ انشاءاللہ ہوگا، کائنات میں حضرت عیسیٰ کی امامت ہوگی، مسجد کی بھی امامت ملے گی، جہاد کی بھی امامت ملے گی، بیت المقدس کی بھی امامت ملے گی، پوری دنیا کے تمام اسلام کے نمائندگوں کی آپ کو امامت ملے گی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ معراج کی رات میں سب نبیوں کی اللہ کی طرف سے روحیں بھی لائی گئی اور ان کے جسم بھی لائے گئے اور ان کو جسمانی طور پر شکل عطا کی گئی اور ان کو رسول پاک کا مقتدی بنایا گیا، مگر ایک پیغمبر ایسے ہیں جو ابھی دنیا سے نہیں گئے اور وہ زندہ ہیں اور آسمانوں پہ ہیں اور ان کا روضہ میرے نبی کے ساتھ بنے گا، ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ آپ کو ابھی زندگی کی حالت میں ملے ہیں اور باقی موت کے بعد اللہ کے حکم سے ایک ایمانی، روحانی اور جسمانی شکل میں لائے گئے ہیں اور رسول پاک کی ان سے ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان کے پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد ہارون علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب سے اوپر جن سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے
میرے نبی دوزانو ہو کے بیٹھ کے، کیونکہ وہ آپ کی جد امجد ہیں، آپ ان کی دعاؤں کے صدقے سے کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی اسی بات کا شکرانہ ہے جو ہم روزانہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا ہے، پھر دیکھا ہے ان کی دائیں طرف سفید لباس والے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کی بائیں طرف دوسرے لباس والے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا دائیں طرف والے جنتی ہیں اور دوسرے لوگ جہنمی ہیں۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے ہیں جہاں جبرائیل امین نے کہا ہے یا رسول اللہ ایک جگہ ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، میں یہاں سے آگے آج تک نہیں گیا اور میں یہاں سے آگے آج تک نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک ایسا درخت جس پر اتنے پتے ہیں جتنے کائنات میں انسان آئیں گے۔ جس بندے کی موت آتی ہے اس کے 40 دن پہلے یہ پتا زمین پہ گر جاتا ہے اور وہ بندہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، کبھی آخرت کو یاد کرتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی اس کو اللہ سے پیار ہو جاتا ہے، کبھی اس کے نبی سے پیار ہو جاتا ہے، کبھی وہ قبرستان جانا شروع ہو جاتا ہے، کبھی وہاں سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی وہ گھر والوں کو اشارے دینا شروع ہو جاتا ہے، اگر میں مر جاؤں تو یہ کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا۔ جب وہ مر جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا اور ہمیں اندازہ تھا کوئی مسئلہ ہونے والا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اس کے درخت کے پتے اتنے ہیں جتنے کہ پوری کائنات میں انسان آئیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا جو بندہ مرتا ہے 40 دن پہلے اس کا ایک پتا گرتا ہے اور اس کے 40 دن کے بعد وہی انسان جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا بڑا خوبصورت درخت ہے اور اس کے نیچے بڑی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اوپر سے جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک آتی ہیں، نیچے سے جتنی کائنات جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا تک جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر والی چیز ڈائریکٹ کبھی نیچے نہیں آ سکتی اور نیچے والی چیز کبھی اوپر نہیں جا سکتی۔ اللہ کا یہ قانون آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہے، مگر میرے نبی جب تشریف لائے اللہ نے قانون تبدیل فرما دیے۔ ابراہیل نے کہا کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ آگے فرمایا میں نے تو جانا ہے یا رسول اللہ، میں آج تک نہیں گیا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں جانا تو نہ جاؤ، میں جاؤں گا، مجھے اللہ نے بلایا ہے۔ جتنے قلم والے ہیں، جتنی تفسیر والے، جتنے عاشق رسول ہیں، جتنے مصنف ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنے اسلامی فلاسفر ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے طلباء ہیں، جتنے محقق ہیں، جتنے مفسر ہیں، جتنے محدث ہیں، آج تک میرے نبی کی زندگی کو اگر وہ بیان کر سکتے ہیں تو سدرۃ المنتہا سے نیچے کر سکتے ہیں۔ اوپر کی بات آج تک کوئی نہیں لکھ سکتا، آج تک جبرائیل بھی نہیں بتا سکتے، میکائیل بھی نہیں بتا سکتے، اسرائیل بھی نہیں بتا سکتے، اسرافیل بھی نہیں بنا سکتے۔ اب مجھے بتاؤ جس جگہ فرشتے خاموش ہو جائیں، قلم خاموش ہو جائیں، کتابیں خاموش ہو جائیں، سیرت خاموش ہو جائے، مصنف چپ ہو جائیں، محقق چپ ہو جائیں، مفسر چپ ہو جائیں، محدث چپ ہو جائیں، قلم نگار چپ ہو جائیں، صحافی چپ ہو جائیں، عاشق رسول چپ ہو جائیں، وہاں سے آگے جس کی گفتگو پر ہم نے ایمان لانا ہے وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزہ آئے گا آپ کو سدرۃ المنتہا سے اوپر کی باتوں پہ یقین کرنے پر، مزہ آئے گا آپ کو معراج میں نبی پاک کی اگلی باتوں پر جو فرشتوں کو پتہ نہیں، کسی انسان کو پتہ نہیں۔ اگر وہ بتائی تو کس نے بتائی؟ میرے آقا نے۔ اگر وہ سمجھ آئی تو کس کو آئی؟ میرے آقا کو۔ اگر وہ دیکھی تو کس نے دیکھی؟ میرے آقا نے۔ اگر ان کا علم ہے تو کس کو ہے؟ میرے آقا کو ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ فرمایا کرتے تھے جبرائیل نے تو کہا تھا اگر میں اوپر جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ اگر میں وہاں ہوتا تو میں کہتا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، چاہے میں راکھ ہو جاؤں، میں جل جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں، میں آپ کے نام پہ قربان ہو جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آگے جاؤں گا۔ کیا جوش تھا، کیا انداز تھا، کیا مزہ تھا کہ جبرائیل رک گئے ہیں مگر عطا اللہ ہوتا تو کبھی نہ رکتا، شاہ جی ہوتے تو کبھی نہ رکتے، خدا کی قسم نکل جاتے، بڑھ جاتے، آگے ہو جاتے۔ میرے نبی کہتے ہیں یہاں سے ہزاروں پردے میں نے طے کیے ہیں،
رف رف کے اندر لپیٹ کر مجھے لے جایا گیا ہے۔ سامنے جب میں آیا ہوں اللہ کے دربار پہ مجھے کھڑا کر دیا ہے، وہاں سے سارے پردے ہٹائے گئے ہیں، اللہ رب العزت کے نور کی خوشبوؤں سے میں معطر ہوا ہوں، آپ کی تجلیوں سے معطر ہوا ہوں۔ ساری دنیا کو بتایا گیا ہے ایک مقام موسیٰ کا ہے، ایک مقام میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت موسیٰ بات کرنا چاہتے تھے، بات تو ہو گئی، دیدار کرنا چاہتے تھے، تجلی پہاڑ پہ پڑی مگر آپ برداشت نہیں کر پائے۔ میرے نبی تو اس جگہ سے اوپر آئے ہیں جو ابراہیل نیچے رہ گئے، جبرائیل نیچے رہ گئے، تمام فرشتے نیچے رہ گئے، اللہ کے نبی اس جگہ سے آگے آئے ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ آئے ہیں جہاں آج تک کوئی نہیں جا سکا۔ سدرہ سے اوپر اللہ کی جنت، سامنے اللہ کا دیدار ہوا، جی بھر کے اللہ کو دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں دیدار نہیں ہوا، دیدار نہیں ہوا، آپ کو ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں ہو نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں دنیا میں نہیں ہوا بلکہ جنت میں ہوا ہے۔ جنت آخرت کا درجہ ہے، جنت آخرت کے میدان ہے، جنت آخرت کی طاقتوں سے بھرپور ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے معراج آپ کو ہوئی، معراج میں دیدار خدا بھی آپ کو ہوا۔ پھر میرے اللہ نے وہ عرش جو بنایا ہے، عرش، عرش پوری کائنات کے سب سے اوپر کے مرکز کو کہا جاتا ہے، پوری کائنات کے سینٹر کے مرکز کو کہا جاتا ہے۔ پوری کائنات کے اس عرش کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا اور دنیا کو بتایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے۔ ساری کائنات نیچے ہے، زمینیں نیچے ہیں، انبیاء نیچے ہیں، رسول نیچے ہیں، فرشتے نیچے ہیں، قلم نیچے ہیں، قلم نگار نیچے ہیں، مفسر نیچے ہیں، محدث نیچے ہیں، ساری کائنات کے ساتوں آسمان نیچے ہیں، سدرۃ المنتہا نیچے ہے، 70,000 پردے نیچے ہیں۔ آگے اوپر آتے ہیں، اللہ کی کرسی آ گئی، اللہ کا عرش آ گیا، یہاں تک صرف اللہ ہے، یہاں تک صرف اللہ کا رسول ہے۔ ان دو کے علاوہ نہ کوئی نبی یہاں پر آیا ہے، نہ کوئی رسول یہاں پر آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی اوپر ہیں مگر وہاں تک وہ بھی نہیں پہنچ سکے۔ پوری کائنات میں اگر بلندی آپ نے دکھانی ہے، اس بلندی کا مرکز معراج شریف ہے، جس کی بیان بازی اور جس کی قلم نگاری کوئی دنیا کا بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ واقع بیان کرنے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کی تصدیق کرنے والا صدیق اکبر ہے، جس کی وجہ سے آپ کا نام صرف صدیق نہیں ہے بلکہ صدیق اکبر آپ کا رکھا گیا ہے۔ اور میرے نبی یہ فرماتے ہیں جب جبرائیل نے مجھے چھوڑا تو میں ایک اجنبی میدان کی طرف چل رہا تھا، مجھے کچھ خوف بھی محسوس ہو گیا، مگر اللہ نے ایک غیبی آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتے کو وہ آواز دی گئی جو ابو بکر صدیق کی آواز تھی، اور وہ نبی پاک سے گفتگو کرتا جا رہا تھا، اور رسول پاک اس کی گفتگو سن کر اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے، اور آپ کا خوف، وہ تمام چیزیں آپ کے دل سے بالکل نکل چکی ہوئی تھی۔ آپ اطمینان میں تھے، آپ اعتماد میں تھے، آپ کے پاس وہ طاقتیں ہیں جو آگ کے کرے سے آپ کو نکال کر اوپر لے گئی۔ اگر آپ ہیں تو آپ سے پہلے ابراہیم بھی تو ہیں، جن کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، رب نے اس آگ کو گلزار کر دیا تھا۔ آگ جلانے کے لیے نہیں ہے، آگ جلا بھی سکتی ہے، آگ بچا بھی سکتی ہے، آگ جلا بھی سکتی ہے، آگ بچا بھی سکتی ہے۔ اللہ کہیں تو جلائے گی، اللہ کہیں تو بچائے گی۔ چھری تمہیں ذبح بھی کر سکتی ہے، چھری تمہیں بچا بھی سکتی ہے۔ اللہ کہیں ذبح کر دو تو کر دے گی، اللہ کہیں ذبح نہ کرو تو نہیں کرے گی۔ اللہ کے سوا کسی پر کسی کا کوئی حکم نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی پہ کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کے سوا جو علم اللہ کا ہے وہ کسی اور کا علم نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جبرائیل امین کے علم سے بھی بڑھ کے میرے آقا کا علم ہے، نبیوں کے علم سے بڑھ کے میرے آقا کا ہے، رسولوں کے علم سے بڑھ کے میرے آقا کا ہے۔ خدا کے علم کے بعد جو علم دیا گیا ہے وہ میرے آقا کو عطا کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ معراج میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ آج تک کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا ملا ہے آپ کو معراج میں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم
अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अत्तहियातु लिल्लाह। ये उन जवानों की तरफ मेरी गुफ्तगू है जो नमाज में नहीं आते, जिनको अत्तहियात नहीं आती, आज तक बेनमाजी हैं, आज तक उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। दुनिया उनको जवान कहती है, दुनिया उनको खिलाड़ी कहती है, दुनिया उनको फुटबॉल का बड़ा खिलाड़ी कहती है, दुनिया उनको हॉकी का खिलाड़ी कहती है, दुनिया किसी को जहारा पहलवान कहती है, किसी को कोडू पहलवान कहती है, किसी को क्या कहती है, मगर अत्तहियात सीखने से महरूम हैं। और मेराज के नाम पर वो झंडी लगा देते हैं, मोमबत्ती जला देते हैं, पटाखे चला देते हैं, मगर इस जवान को अत्तहियात नहीं आती, इस जवान को अत्तहियात नहीं आती। क्या समा था, क्या समा था, कुरान ने क्या जुमला इस्तेमाल किया है, ज़रा इस पर गौर करना। फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा, फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा, फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा। आज डायरेक्ट गुफ्तगू अल्लाह की नबी से हो रही है, नबी की अल्लाह से हो रही है। बीच में जिब्राइल नहीं है, बीच में वास्ता कोई नहीं है, बीच में कोई सेंटर का फरिश्ता नहीं है, कोई आपका सेक्रेटरी नहीं है, कोई आपका सहाबी यहाँ नहीं है, कोई और नबी यहाँ नहीं है, कोई और रसूल नहीं है। और दूसरा इसका तर्जमा फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा, हबीब ने महबूब ने रज बस के बातें की। तीसरा तर्जमा, जब तक अल्लाह ने चाहा बात होती रही, जब तक नबी ने चाहा गुफ्तगू होती रही। न निज़ारा था, न समा था, न कायनात का कोई और यहाँ पे इंसान था। ये मकाम वाहिद है जहाँ मेरा नबी खड़ा है। इस जगह पर कोई आदमी अपने कलम को नहीं पहुँचा सकता, नज़र को नहीं पहुँचा सकता, कोई फरिश्ता अपनी समाअत के मुतालिक बयान नहीं कर सकता। अल्लाह की कसम, जब मेरे नबी बैतुल मुक़द्दस में उतरे, जब उन्होंने पूछा है बताओ मेराज में क्या किया, बैतुल मुक़द्दस क्या है, खिड़कियां कितनी, दरवाजे कितने, दीवारें कितनी, पर्दे कितने, रोशनदान कितने, फर्श कितने, सफ़े कितनी, सब कुछ अल्लाह ने पर्दे हटा के मेरे हबीब के सामने कर दिए। आप गिनते जा रहे थे, बताते जा रहे थे, काफिर इस पे हैरान थे। अबू बकर अपनी तस्दीक पे फ़ख्र करते थे, आपको लक़ब सिद्दीक़ अकबर मिल गया, अतीक मिल गया। अल्लाह की कसम, ये लक़ब मिलने वाला असल सबब मेराज था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पूछते हैं महबूब ख़ास चीज़ क्या है, ख़ास चीज़ क्या है? नबी ने कहा वो ख़ास चीज़ लाया हूँ जो अल्लाह के पास भी नहीं है, अल्लाह के पास भी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह के पास नहीं है। वो क्या है? झुकना रब की शान नहीं है, सजदा करना रब की शान नहीं है, रुकू करना रब की शान नहीं है, हाथ बांधना रब की शान नहीं है, माफिया मांगना रब की शान नहीं है, किसी को मनवाना माफी मांग कर ये रब की शान नहीं है। रब वो है गुनाह मैं करूं तो माफी रब से मांगूं, रब वो है कि मैं रुकू में जाऊं तो रब को देखूं। गुनाह नेकी तमाम चीज़ें अल्लाह के सामने हमने करनी है, और सजदा हमने करना है, झुकना हमने है, आजिज़ी हमने करनी है, इनकिसारी हमने करनी है। फिर अगर मैं दूसरी बात करूं, कोई सबसे बड़ी आजिज़ी वाला भी इस कायनात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़े आजिज़ी वाले। आज तो पगड़ियाँ जब तक चमक न रही हों कोई नात नहीं पड़ता, जब तक आज दाढ़ियाँ कटी हुई ना हो तो नात ख्वां कोई बनता नहीं। आज जिनके पहुँचे टखनों से नीचे हैं उनकी नातों पे लोग रो रहे होते हैं। जो नाते पढ़ के बेड पे जाके सो जाते हैं, सुबह की नमाज नहीं पढ़ते, उनको तुम आशिक रसूल कह रहे होते हो। जो टोपी को पहनना भी अपने लिए ऐब समझते हैं, नात पढ़ के लोगों के आंसू रुलवा देते हैं, उनको तुम आशिक रसूल कहते हो। सबसे बड़ा कायनात में अल्लाह के बाद मेरा हबीब है, सबसे ज़्यादा आजिज़ी वाला कायनात में, अल्लाह की कसम पूरी मखलूक़ात में वो भी मेरा हबीब है। मेरे नबी कौन थे? जब इनका ग़ुलाम आता तो रसूल पाक दौड़ के उसको खुद सलाम करते। मेरे नबी कौन थे? जब खाना खाते तो ग़ुलाम सामने आता। मस्जिद नबी में एक आदमी आया जिसको बरस की बीमारी थी, वो बेचारा शर्म की मातर छुप गया। मेरे नबी ने पूछा किधर गया है? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह इधर ही था, आप तलाश करते हैं। आया तो कहने लगा अल्लाह के नबी मैं बीमार हूँ, मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता। मेरे नबी ने बुलाया, बुला के बिठाया, बिठा के अपनी प्लेट में उसको खिलाया।
پلیٹ میں اس کو کھلایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں۔ ڈیفینس کی کوٹھی کا مالک کوئی کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے آج تک تم نے آٹا گوندھا ہے؟ آج تک تمہارا چوکیدار تمہیں سلوٹ مارتا ہے؟ کیوں مارتا ہے؟ تمہارے اندر کون سی خصوصیت ہے؟ تمہارے پاس سونا ہوگا، تمہارے پاس ہیرے ہوں گے، تمہارے پاس 10 گاڑیاں ہوں گی، تمہاری 50 کوٹھیاں ہوں گی، تمہیں پورے پاکستان کی زمین کا مالک بھی بنا دیا جائے گا، ساری دنیا کی تمہیں بادشاہت بھی دے دی جائے گی، ساری کائنات تم لپیٹ کے دائیں بائیں کر دو گے۔ تو نمرود بھی تو پہلے گزر چکا ہے، جہاں پر توحید کا ڈنکا بجانے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص، جن کو ماں بیچاری دودھ نہیں پلا سکتی تھی، اس دور کے فتنے کے ڈر کی وجہ سے اللہ نے اس کے انگوٹھے میں دودھ بھی چلا دیا، شہد بھی چلا دیا، دونوں کھلا دیے، دونوں پلا دیے، دونوں سے اللہ نے پرورش کر کے دکھائی۔ حضور سے بڑا عاجزی والا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ایک عورت تھی نا، بیوقوف تھی، جس کو محلے میں پاگل کہتے ہیں، پاگل عورت۔ تو میرے نبی بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے آپ سے بات کرنی، مجھے ٹائم دے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر بیٹھے رہے، بات کرتے رہے، دعائیں کی، اور اس کے بعد اٹھے اور آپ نے فرمایا، جبرائیل نے کہا بادشاہ بننا ہے، اپنے بادشاہ بننا ہے تو بادشاہ بناتے ہیں، عبد بننا ہے عبد بناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے بادشاہ نہیں بننا، میں نے ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا، میں نے کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا، میں نے ریشم کے ٹکڑوں پہ نہیں بیٹھنا، میں نے سونے کی انگوٹھی نہیں پہننی، میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھانا۔ عاجزی والے۔ معراج شریف، معراج شریف وہ مقام کی بات ہو رہی ہے جو مقام کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ آج معراج میں اللہ نے جنت کا استقبال بھی کروایا ہے، دروازہ بھی کھلوا دیا، جنت کے محل بھی آپ کو دکھا دیے۔ حضرت عمر کا گھر آپ نے دیکھا، بلال کے قدموں کی آہٹ کو آپ نے سنا، آپ نے جنت میں اپنے صحابی کی تلاوت بھی سنی، آپ نے جنت میں حوریں بھی دیکھی، آپ نے جنت میں وزٹ بھی کیا، جنت کو دیکھا، جنت کے شوق کو بھی دیکھا، جنت کی نہروں کو بھی آپ نے دیکھا، جنت کے حسن کو بھی آپ نے دیکھا۔ قرآن کہتا ہے وہیں پہ رہے، وہیں پہ رہے۔ اوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ آپ سے گفتگو کرتے رہے، آپ اللہ سے گفتگو کرتے رہے، التحیات کے تحفے آپ کو مل گئے۔ اس کے بعد آپ نے عاجزی والا تحفہ اللہ کے سامنے رکھ دیا، پھر اللہ نے آپ کو سورۃ البقرہ کی کچھ آخری آیتیں یہ بھی نصیب میں عطا کر دی، 50 نمازیں بھی اللہ نے آپ کو عطا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی شفقت سے وہ 5 ہو گئی، 5 نمازیں آج اس امت میں ہیں، مگر ثواب کس کا ہے؟ 50 نمازوں کا۔ تو معراج میرے نبی کو امام الانبیاء بنا کر گئی، معراج میرے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر گئی، معراج میرے نبی کو فرشتوں سے اوپر کے مقام پہ لے گئی، معراج میرے نبی کو جنت کے مقام تک لے گئی، معراج میرے نبی کو اللہ کے دیدار سے مشرف کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ابھی تک کسی اور نبی کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا۔ معراج میں نماز کے تحفے آئے ہیں، معراج میں ابراہیم کا سلام آیا ہے۔ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، سب کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اپنی امت سے کہنا کہ جنت کے درختوں کو ضائع نہ کرنا۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ پڑھو، ایک جنت کا درخت لگے گا، اور یہ قانون کسی اور امت میں نہیں ہے، اور درخت اتنا بڑا ہوگا 1500 سال کا سفر بھی طے کرے گا، عربی نسل کا گھوڑا طے کرے گا، مگر آپ کے درخت کا سایہ پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنی امت کو تحفہ دینا، میرا ان کو سلام کہنا، درود کا تحفہ ان کو عطا کرنا، نماز کا تحفہ ان کو عطا کرنا، سورۃ البقرہ کی آخری آیتوں کا تحفہ ان کو عطا فرما دینا، اور اللہ کی قسم یہ بھی ان کو بتا دینا کہ اللہ نے آپ کو جو اعزازات آج دیے ہیں وہ آج تک کسی نبی کو نہیں ملے، کسی رسول کو نہیں ملے۔ تو معراج شریف ابھی اس کے بڑے مقدمے
انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں چلتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس میں کون سے عذاب بھی دکھائے ہیں، کون سے مجرموں کی پکڑ بھی دکھائی ہے، کون سے جرم کی نقد سزائیں اللہ کے نبی کو دکھائی گئی ہیں۔ اب علماء فرماتے ہیں شکر ادا کرو کہ اس معراج سے میرے نبی نے اللہ سے کہا اب مجھے زمین پہ جانے کی اجازت دیجئے، ورنہ اس جنت میں جا کے کس کو شوق ہوتا ہے، اور اس دیدار خدا کو کرنے کے بعد کس کو شوق ہوتا ہے کہ وہ واپس اس دنیا میں آئے۔ اس دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں، تمام چیزیں فانی ہیں، مگر اس دنیا میں اللہ کے نبی کیوں آئے تھے؟ وہ آپ کو بتانے اور آپ کو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ معراج اس پر ایمان لے آؤ، اسرا اس پر ایمان لے آؤ، مجھے جو نمازیں ملی ہیں ان کا شکر ادا کر دو۔ اللہ کی قسم اگر ہماری فکر نہ ہوتی تو میرے نبی کہتے اب میں نے یہاں سے نہیں جانا، یہاں سے نہیں جانا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی کے معجزات کی قدر کیا کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام کی تمام چیزیں